وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد إسماعيل سلام الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أنا عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا. باب ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا. اس اعتبار سے اس کی مناسبت آ گئی کیونکہ باب کے اندر پوری آیات جن کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسلام زیادہ بھی ہوتا ہے، اسلام کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ بات بیان کی گئی. اس کے اوپر ہم نے محدثین کا موقع بھی بیان کیا، خوارج، معتزلہ، مرجئہ اور اہل سنت کا موقع بھی بیان کیا. معتزلہ کا موقع یہ کہ ایمان، اعمال اور تصدیق اس کے مجموعے کا نام ہے. جو بندہ عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کا ایمان رہتا ہی نہیں. اب وہ بندہ ایمان سے نکل گیا، کفر میں داخل ہوا کہ نہیں؟ معتزلہ کہتے نہیں کفر میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. خوارج کا موقف یہ ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو گیا. اور فرقہ مرجئہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کر لے، یہ ایمان سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ پورا غامدی والا موقف ہی کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ ان کو کافر کہیں، یعنی مرزائیوں کے والے سے، قادیانیوں کے والے سے. اور دوسری سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ یہ بڑا غلط ہے، وہ کفر ہے. متضاد قول ہوں گے. اکابرین کی طرف سے جو ہٹے گا وہ متضاد قول ہی رہ جائیں گے اس کے، کیونکہ اکابرین کا ذاتی قول تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے لے کر ہی بات کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا یعنی احناف کا اور اشاعرہ، ان کا آپس کے اندر اختلاف ہے، یعنی محدثین کا، تو وہ ایک لفظی اختلاف ہے. لفظی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور اعمال اس کے لیے یہ شرط ہے، اقرار اس کے لیے ایک عمل ہے، یہ اس کے لیے شرط ہے، تو اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اصل ایمان کے اندر جس سے وہ مومن ہونا اس کا قول کیا جائے یہ مومن ہے، تو اصل ایمان کے اندر عمل اس کا جز نہیں ہے. اور محدثین نے جو کہا کہ اعمال ایمان کا جز ہے، تو ان کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اصل ایمان کا جز ہے. ان کے نزدیک معیار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شریعت کے اندر جہاں بھی لفظ ایمان کا بولا گیا ہے تو وہ اعمال کے اعتبار سے ہے،
اصل ایمان کے بھئی ایمان ثابت ہو، عمل بد عملی ہو جائے، تو اس والے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ سو ہمارا اور ان کا اختلاف ایک نقطے پر ہے کہ ہم اصل ایمان پر بات کر کے پھر اس کو ثابت کرتے ہیں، اور اصل ایمان کی جو گفتگو ہے ہم اصل ایمان کو شریعت کے مستدلات سے شمار کرتے ہیں۔ شیخ نور الدین سندھی، ابو الحسن سندھی نے اس کے اوپر جو یہ بات کہی کہ یہ خارجی باتیں ہیں جس کو علم کلام والوں نے گھڑی ہیں، یہ بات میں نے عرض کی تھی، یہ مناسب نہیں ہے کہ اصل ایمان کا ثبوت بھی تو اس شریعت کے استدلال سے کیا گیا نا، کہ اگر گناہگار ہے تو ایمان تو اس کا بھی ثابت ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر رکھا گیا کہ حدیث آئیں گی، اگر دنیا میں اس کو عذاب مل جاتا ہے ٹھیک ہے، فمن اصاب شیئا، اگر اسے کوئی چیز مل جاتی ہے دنیا کے اندر اس کو سزا دی گئی فہو کفارۃ اللہ، اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے اوپر اس کو آخرت میں رکھا گیا تو کہا اللہ کی مشیت پر ہے۔ تو مشیت پر ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان ثابت ہے۔ تو ہمارے ثبوت ان دلائل سے ہیں، شریعت کے مستدلات۔ باقی رہ گیا کہ ظاہر اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کیونکہ باب کے ساتھ مناسبت یہی ہے کہ پہلے ایمان کی بات کی گئی اور اس کے اوپر یہ بات بیان کی گئی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی عمل اس کے آگے بتائے گئے۔ تو ثابت ہوا کہ امام بخاری کا جو موقع تھا محدثین کا کہ عمل یہ ایمان کا حصہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ بھی اہل سنت کا اور محدثین کا، یعنی ماتریدی احناف کا اور محدثین کا اتنا ہی فرق ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ کمال ایمان شریعت میں یہی ثابت ہے، اور کمال ایمان کے اندر عمل اس کا حصہ ہے، یہ تو ہم بھی قائل ہیں۔ تو اصل ایمان کا جو مسئلہ ہے نا، ہمارے اس میں موقف یہ ہے کہ اصل ایمان یہ بھی شریعت کے مستدلات سے ہے، اس کا ثبوت ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے جس کو عذاب دیا گیا، جو تکلیف مل گئی اس کے لیے کفارہ مان جائے گا، اگر بچ گیا تو پھر آخرت میں اس کے لیے جزا ہو جائے گی، اللہ مشیت پر ہے۔ تو اللہ کی مشیت پر رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اصل ایمان ثابت ہے۔ تو اصل ایمان کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی شریعت کے اندر ثابت چیز ہے۔ سو محدثین نے جو بات کہی وہ کمال ایمان پر ہے، اور جو ماتریدی احناف نے جو بات کی ہے یہ اصل ایمان کے اوپر ہے۔ تو اعمال اصل ایمان کی جز نہیں ہے، اعمال اصل ایمان کا جز نہیں ہے، کمال ایمان کا جز ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن باب امور الایمان وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون الآية۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر الاخدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان۔ باب ہے ایمان کے امور کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، مطلب یقین رکھ کے جو حکم دے وہ مانے۔ آگے یہ آخر تک جو آیا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تک یہ۔ اور ان سب کے اندر آپ ذرا غور کرتے ہیں، اس پوری آیت کے اندر باب کے ساتھ مناسبت یہ ایمان کے امور کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان اور اعمال جو ہیں یہ بتائے جانے کے بھی ایمان سے ہیں، ایمان لانا اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں گنوائی گئی جو ایمان کے امور ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کون جی؟ آگے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، الذین فی صلاتہم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، جتنی آخر تک یہ ساری چیزیں اعمال سے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہے، لیکن بات وہی کمال ایمان کا جز ہے، اصل ایمان کا نہیں ہے۔ آگے حضرت امام بخاری اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں، شعبے ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے، یہ ایک خاص فضیلت والا شعبہ ہے، یہ بھی عمل سے ہے۔ تو عمل ایمان کا حصہ ہوا۔
جی باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ہے یعنی باب، اور چونکہ اس میں یہ بیان کیے مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کے اندر چونکہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ حکم لگا المسلم، مسلمان وہ ہے، تو حکم جب لگتا ہے نا، حکم کو جب معلق کیا جائے مشتق پر، حکم کو جب معلق کیا جائے مشتق پر، تو اس وقت جو مادہ اشتقاق ہوتا ہے وہ اس کی علت بنتا ہے. تو حکم کو مسلمان پر لگائے گا، مسلم پر لگائے گا، تو اس کی علت جو ہے وہ مادہ اشتقاق اسلام بنے گی کہ مسلمان اس لیے ہے اس کے اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کے اندر کیا ہے، سلامتی پائی جا رہی ہے، اسی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. اور آگے جو حدیث بات بیان کی وہ بھی اسی مضمون پر امام شابی تابعی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر کہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے وہ رک جائے. مہاجر جگہ کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، مہاجر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا اس چیزوں کو چھوڑ دے. اور ابو عبداللہ انہوں نے کہا اور ابو معاویہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حدیث کو بیان کیا داؤد بن ابو ہند نے، وہ عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. اور عبدالعالی وہ داؤد سے، وہ حضرت عامر سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے. آگے سند بتا دی کہ اتنے طریقوں سے اور بھی مروی ہے. جی باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. تو کہا گیا کہ اسلام ای الاسلام افضل، کس کا اسلام افضل ہے. امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ آگے جو حدیث بیان کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سوال یہ کیا گیا، سوال کرنے والے ہیں کہ ای الاسلامی، خصلت کے بارے میں پوچھا کہ کون سا اسلام افضل ہے. تو آپ نے آگے جو جواب دیا ہے وہ جواب یعنی وہ خصلت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ خصلت والے کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسلام کون سا افضل ہے؟ بتاتے بھی اسلام یہ والی خصلت ہے، اسلام یہ افضل ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضافی بات ارشاد فرمائی کہ اسلام ہو اور ساتھ عمل بھی ہو. تو اس اعتبار سے مناسبت پائی گئی کہ اسلام کے اندر عمل جو ہے وہ دلیل ہے اور وہ اس کا جز ہے، تو عمل کے بغیر اس کا اسلام معتبر نہیں ہو رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا کہ تو آپ نے جواب کے اندر خصلت نہیں بتائی بلکہ خصلت والا بتایا کہ یہ والی خصلت پائی جائے تو وہ اسلام زیادہ افضل ہوتا ہے. جی باب اطعام الطعام من الاسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے
اسلام سے یہ بات ہے کہ کھانا کھلانا، روٹی کھلانا، کھانا کھلانا، یہ اسلام سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اسلام کون سا بہتر ہے؟ تو یہاں بھی جواب وہی کہ خصلت کے بارے میں سوال ہو تو جواب خصلت والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور شیخ نور الدین سندھی نے اس کا جواب یوں دیا، کہتے ہیں یہاں عبارت مقدر ماننے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ الاسلام، یعنی اسلام خصلت نہیں بتائی، اس کے افراد کو بتایا ہے۔ تو فرمایا کھانا کھلانا، اب مصدری معنی کریں گے کہ کرینہ موجود ہے یہاں پر معنی مصدری کرنے کے اعتبار سے، ان تطعم الطعام، کھانا کھلانا، اور سلام کرنا اس کو جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی باب السلام میں مشکاہ شریف کے اندر کہ سلام اسے کیا جائے گا جس کا سلام اسے کیا جائے گا جس کا اسلام ثابت ہے، جس کا ایمان ثابت ہے۔ اور کہا گیا باقاعدہ باب آیا کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کریں گے، اس کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے، اگر کر بھی دے تو پھر والسلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں گے، السلام علیکم کا کلمہ مسلمان کے لیے ہوگا۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سلام کر اس کو جس کو تو پہچانتا ہے اور اس کو جس کو تو نہیں پہچانتا۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایمان کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو بھی سلام کر جس کو پہچانتا ہے، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر۔ اس کی علامت سے پتہ چل جائے مسلمان ہے، دار السلام ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر دے، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر دے۔ معرفت شخصی کوئی ضروری نہیں، مسلمان ہے، السلام علیکم۔ لہذا اگر کہیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، امام کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں کفریہ کلمات کہنے والے طبقے سے تو نہیں ہے، کوئی گستاخوں کوئی عبارتوں کو تسلیم کرنے والے طبقے سے تو نہیں ہے، اگر ایسی نوعیت آتی ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، ظاہر علامتیں جو آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ اس کو مومن ہی سمجھے۔ کفر کے لیے دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اگر اسے سلام دعا کرتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرمایا گیا اس کو بھی سلام کر جس کو پہچانتا ہے اور اس کو بھی جس کو تو، اور سلام اس کا تعلق ہے مسلمان ایمان کے ساتھ، سو ایمان سلام کے ساتھ ہوا، اور سلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی کر، جس کو تو نہیں پہچانتا اس کو بھی کر۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کفر والا معاملہ ہوتا ہے، یہ قطعی طور پر ثابت ہو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ ہم اگر کسی کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ تب کرتے ہیں کہ جب شخصی طور پر متعین ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں۔ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب ہے، یہ بھی ایمان سے بات ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حسین معلم، اب دوسری سند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتادہ نے روایت کیا انس بن مالک سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ کلام ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کاموں کے اندر اس حدیث میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی سے حسد نہ رکھے، کیونکہ حسد وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، بغض نہ رکھے، وہ پسند کرتا ہے کہ مجھ سے کو بغض رکھے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو نا۔
پھر جو کلمات تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ میرے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہے تو دوسرے بارے میں وہی کلمات رکھنے چاہیے. جو اپنے متعلق سننا پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی بولو. اپنے متعلق تم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ بھئی میرے متعلق کوئی توہینی کلمات یا کوئی تو کہہ کے بھی بلائے اور تو کسی کو گالی دیتا رہے تو تجھے کوئی کچھ نہ کہے. یہ نہیں بات, اس سے منع کیا گیا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہے ہی ایک, مثلا امامت ہے, منصب امامت ہے, تو پھر اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. اقتداء ہے, باقاعدہ جو قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, مجھے متقین کا امام بنا دے. امام تو ایک ہی ہوگا, سارے تو نہیں ہوں گے, باقی تو مقتدی آ جائیں گے. تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام محمود دیا ہے. یعنی وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود. تو مقام محمود کی دعا حضور نے اپنے لیے فرمائی ہے. یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جو چیز عمومی طور پر اور اکثر ہوتی ہے یہ اس اعتبار سے قانون ہے. باقی جو جس کا فرد ہو یہ ایک تو یہ اس اعتبار سے نہیں ہے. جس کا ایک ہی فرد ہے نا تو وہ ایک ہی فرد کے لیے, اور جو اس کا اہل ہوگا وہ اسی کو ملے گی. اس کے اندر قانون یہ چلتا ہے اہلیت کا. جی. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ رستے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بھی ایمان سے ہے. جی. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم التحويل قال وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کو اس کے والدین اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ کہہ بھی رہے ہیں, حضور کہہ رہے ہیں. کیا کوئی بھی مسلمان اپنے لیے کلمہ کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور جیسے نہیں ہیں. حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. جناب مولوی صاحب کی محبت نہ بھی رکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثلیت کا لفظ بولنا یہ یہاں سے بتا دیں کس طرح مثلیت ثابت ہوتی ہے. بے مثل ذات ہے, ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں قبول کیا ہوا ہے. جی. باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب ہے ایمان کی حلاوت کے حوالے سے. ایمان کی حلاوت عبادات کی لذتیں محسوس کرنا. حلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت جب آتی ہے تو عبادات کے اندر لذت آنی شروع ہو جاتی ہے. دل کرتے عبادت کرنے کو, چھوڑنے کے اوپر نفرت آتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے اور کیفیت بنتی ہے. وہ عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے اندر اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے. اور اگر صرف ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہو اور اس کے اندر جب منظر سنانے لگے تو شاں کر کے گزرے, کیا یہ قرآن تو نہیں نہ پڑھا جا رہا, تو ظلم کیا جا رہا ہے. اتنے قرآن جی پڑھنے والے ہمارے حافظ ہوتے ہیں اہل سنت کے, لوگ پسند نہیں کرنا, ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ قرآن کو تیز پڑھتے ہیں. قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں, ستھرے لہجے میں پڑھیں, کبھی لوگ آپ سے تھکیں گے نہیں. تھکتے تب ہیں کہ جب ان پر بوجھ بنتا ہے. 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے,
لیکن آپ جب محبت سے پڑھیں گے تو لوگ رات کے 12 بجا دیں، لوگ تھکتے نہیں، اپنی آوازوں میں کیفیت پیدا کریں، سرور ہے ایمان کی علامت، یہ بھی ایمان کے سیاض۔ امام بخاری اپنی صبر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 3 چیزیں ہیں کہ جس میں وہ ہو جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول، اللہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول دونوں اسے اللہ اور اس کے رسول کے ما سوا سے، یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی چیز اسے دنیا میں کوئی چیز محبوب نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ہی محبوب ہو۔ دونوں کی محبت کٹھی گئی، شرک تو نہ ہوا۔ اگر یہ شرک کرے گا تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ دونوں کی محبت، اور یہ چونکہ عبادت کے حوالے سے، جس طرح بابو حلاوت الایمان کے اندر میں نے باقاعدہ آپ کو بیان کیا کہ علامہ بدر الدین عینی جیسا محدث اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ حلاوت ایمان کا مطلب استعزاز الطاعات، نیکی کرے گا، عبادت کرے گا، اس کے اندر لذت آئے گی۔ تو جناب پہلے جو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اندر خیال حضور کا بھی آئے گا، حضور کے خیال کے اندر پھر لذت آئے گی۔ جب کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی تو اس کو لذت آئے گی، ایمان کی حلاوت ہے نا، تو لذت آئے گی، حلاوت ایمان کی ہوگی نصیب، حضور کے نام مبارک سے کیفیت بنے گی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اس وقت اس کے اندر کیفیت بنے گی، تو یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ تو حلاوت ایمان کو شرک کا فتویٰ لگا کے تم خارج کر رہے ہو۔ پھر دوسرا فرمایا یہ کہ شخص اپنے لیے وہ پسند کرے نہ، شخص جو ہے وہ نہیں محبت کرتا کسی سے مگر رضا الہی، اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایک لائق بندہ ہے جو دین کا کام زیادہ کر لے گا۔ محبت ہو آپ کی دین کی وجہ سے، اور کوئی نہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو بچہ مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے نا، تو آگے دیکھا بچہ جو کھیل ہے، اس کے بارے میں تو بڑا خوبصورت بچہ تھا، تو ہمیں کہا قاتل نفس زکیہ، بغیر وجہ کہ آپ نے ایک بچے کو، صاف ستھرے بچے کو قتل کر، تو ظاہری حسن کوئی چیز نہیں رکھتا، معیار خوبیاں ہوتی ہے، اور خوبیاں وہ دین ہے۔ ہاں یہ بچہ کفر کے اوپر تھا، اپنے والدین کو کافر بنانے والا تھا، ہم نے اللہ سے دعا کی اس کے متبادل اس کو عطا کر دیا جائے گا، پھر عطا ہوا جی، کتنے نبی، اس کی بیٹی عطا ہوئی تو اس کے نسل میں کتنے نبی پیدا ہوئے۔ اور تیسرا یہ ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں گرنے کو، پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ سمجھیے بات کی؟ تو یہ حالات تھوڑے سے مارے ہو گئے تو کہا یار میں کوئی راہ بدل لوں۔ یہ ہماری قوم بڑی بے شرم ہو جاتی ہے کہ جی حضرت صاحب، ہم نے مفتی صاحب، ہم نے صرف نا اس کے اوپر اتنا لکھوانا ہے شناختی کارڈ کے اوپر مرزائی باہر جانے کے لیے، ہم دل سے پکے مومن ہیں۔ وہ جو قرآن میں آتے ہیں نا کہ دل مطمئن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے بندے وہ اکراہ کے اوپر ہے، وہ اکراہ کامل کے اوپر ہے کہ جب اس کی جان جانے کا مسئلہ ہو پھر اس کے لیے ہے، اور وہ بندہ بھی صاحب عزیمت نہ ہو، صاحب رخصت ہو، اس کے لیے بات ہے۔ صاحب عزیمت امام حسین جیسا ہو، ایسی شخصیات جس طرح امام ربانی مجدد ثانی شخصیت، ایسی شخصیات کے لیے تو رخصت بھی نہیں ہے، ان کے لیے فیصلہ ایمان کے اوپر کریں، یہ صاحب عزیمت لوگ ہیں۔ تو ایسا بندے نے اگر آپ لکھوا لیا دار اسلام سے خارج ہے، کافر و مرتد ہے، توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک دوبارہ کٹوا کر مسلمان نہ لکھائے خود کو، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ میں مرزائیوں کو کافر سمجھتا ہوں، یہ مرتد ہیں، اس کا بیان الفی کا اسٹامپ دے، پھر جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ یہ مرتد ہی ہے، دل سے جو مرضی کہتا پھر۔ جی باب علامة الإيمان حب الأنصار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اگر حضور کی محبت کی بات تھی نا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی حضور کی محبت کی بات ہے تو نبی ہوئے نا، تو باقی جو ہیں علماء جو ہیں، اولیاء جو ہیں، ان کی محبت کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو امام بخاری نے اس کا رد فرمایا، فرمایا کل کو جو اعتراض کریں گے اس کا بھی جوابی بندوبست کر دیا جائے۔ فرمایا حضور نے فرمایا ایمان کی علامت وہ انصار کی محبت ہے۔ ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے۔ یہ کسی نے
سوال پوچھا کسی سے کہ جناب یہ مولوی صاحب سے کہ کوئی صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ایمان جو اللہ رسول کو ماننے کا نام ہے، باقی نہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ باقیوں کو ماننا بھی کچھ ہے، اور انصار سے بڑھ کر درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ مہاجرین سے بڑھ کر ہے۔ پھر مہاجرین کے درجے گزرے، پھر ان میں سے جو بدری تھے، بدریوں میں اشرا مبشرہ ہے، اشرا مبشرہ میں خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فرماتے ہیں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن جب وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کو سنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایمان کی علامت ہے، آیت کا لفظ بولا، آیت اللہ، یہ آیت الایمان، بڑے بڑے آیت اللہ بنے ہوئے ہیں نا، تو آیت الایمان جو ہے جو حضور فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، حب الانصار، انصار کی محبت ہے، وہ آیت النفاق، اور نفاق کی جو علامت ہے بغض الانصار، منافق، جس طرح حضور نے مولا علی مرتضیٰ کے بارے میں کہا نا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے، حضور نے اسی طرح یہ بات انصار کے بارے میں فرمائی، فرمایا انصار کے ساتھ محبت ایمان ہے اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ ادھر ایک شخصیت کے بارے سے بات نہیں فرما رہے حضور، تو اس سے اوپر وہ اگلی بات کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ انصار سے بڑھ کر ہے، تو جب انصار کے بارے میں یہ دائرہ ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کی تو بات ہی اوپر ہوگی۔ جی باب قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت وكان شهيد بدر وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، زور سے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت وہ بدر میں گئے، شہید ہو گئے، اور وہ لیلۃ عقبہ اولا اور ثانیہ جو ہوا اس کی رات میں نقبا میں سے ایک تھے، نگبانوں میں سے ایک تھے وہ۔ اب پہلے چونکہ باب چل رہا تھا انصار کی محبت ایمان سے ہے، اگلے باب کا عنوان قائم نہیں کیا، اور میں نے ترجمۃ الباب کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جس باب کا عنوان قائم نہ کرے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے والا باب ہی وہی باب ہے، اور اگلے باب کا عنوان نہ قائم کرنے میں ایک نقطہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مزید اور فائدہ بھی ہے، مطلق انصار کی محبت ایمان سے، اور ساتھ مزید جو فائدہ یہ کہ بتایا گیا کہ جو لیلہ عقبہ میں اور بدر کے اندر جو شہید ہوئے وہ، اور لیلہ عقبہ کے اندر جو آئے تھے حضرت عبادہ بن صامت، ان کا مرتبہ اور بڑھ رہا ہے، ان کی فضیلت اور ہو رہی ہے، بدری ہو گیا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور آپ کے ارد گرد صحابہ میں سے ایک جماعت تھی، فرمایا میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اور جھوٹ نہیں کرو گے اپنے سامنے، اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے جھوٹ نہیں کرو گے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، تم میں سے جس نے اس کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس کو یہ دنیاوی یہ چیز کوئی تکلیف پہنچ گئی، جب جس نے ان میں سے کوئی کر لیا تو اسے دنیا کے اندر سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس کو یہ ان میں سے کوئی چیز پہنچ گئی، شرک، زنا اور کوئی بھی، اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، چھپائے رکھا، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرنا پڑے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کر لی، خوارج کا رد آ گیا جو یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان کا جز ہے، اصل ایمان کا، اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرے گا کافر ہو جائے گا، یہ اس کا رد آ گیا کہ اللہ اس کو گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو پردہ ڈالے رکھے گا، قیامت کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے۔ جی
باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ایک تو یہ کہ جو یہ گزشتہ حدیث میں آیا کہ بھی اللہ چاہے اس کے چاہے تو معاف فرما دے، اس کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو حدود اور کفارات ہیں، جو سزائیں ملتی ہیں، کیا یہ مٹا دیتی ہیں گناہوں کو یا اس کا کچھ معاملہ آگے جا کے ہوگا؟ اس کے والے سے یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو حدود اور کفارے جو ہیں اس کے لیے پھر گناہ کو مٹانے والے بن جاتے ہیں، اور اگر وہ مصر ہو توبہ نہ کرے تو پھر یہ حدود اور کفارات اس کے گناہ کو مٹانے والے نہیں ہوتے۔ یہ جو آگے بات پڑا گیا کہ دین سے یہ بات ہے کہ فتنوں سے بھاگنا، عدلت نشینی، فتنوں سے تنہا ہو جائے بندہ، کوشہ نشین ہو جائے، یہ بھی دین سے ہے۔ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے میں جاؤں گا تو فتنے میں اور معاملہ بڑھ جائے گا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو جائے۔ جو اس کو ثواب اجتماع میں ملے گا وہی اس کو تنہائی میں مل رہا ہوگا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں میدان میں اتر کر کام کر سکتا ہوں، میری وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، اس پر فرض ہے میدان میں اتر کر لوگوں کی اصلاح کرے۔ علماء کے لیے یہی بنتا ہے کہ اس دور کے اندر بس تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات کے اپنا دامن کیسے بچانا ہے، حکمت پر کیسے چلنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ تو علماء اگر ایک وقت میں پیچھے ہٹتے ہیں نا تو وہ بھی حکم ہے، وہ بھی دین ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہو گئے، بالکل ایسی بات نہیں، یہ حکمت ہوتی ہے، اور دین حکمت کا انعام ہوتا ہے۔ لوگوں کے ایمان کو بچانا، اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک وقت میں سامنے آ کر کام کیا، جب دیکھا فتنہ پھیل گیا، پیچھے ہو جانا، تو آگے ہونا بھی دین ہے، اس طرح پیچھے آنا بھی دین ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دین سے یہ بات ہے کہ فتنوں سے بھاگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے یہ کہ مسلمان کا بہترین مال غنم بکریاں ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے، اور جہاں بارش کے قطرے ابتدائی طور پر گرتے ہیں، یعنی بلند مقامات پر چلا جائے، کہ وہ اپنے دین کو محفوظ کرتے ہوئے فتنوں سے بھاگے، فتنوں سے بھاگتے ہوئے اپنے دین کو محفوظ کر لے۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. باب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان کہ میں تم میں سے اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں، اور معرفت دل کے فعل کا نام ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اللہ تمہاری گرفت فرماتا ہے، تمہاری پکڑ کرتا ہے اس چیز میں جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا۔ باب کے اندر مقصود یہی ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے، وہ کمال ایمان کا، اور بندے کا جو دل کا جو فعل ہے یہ بھی ایک عمل ہے۔ معرفت یہ دل کا ایک فعل ہے، ایمان لے کر آیا تو جو پہچان ہے وہ تو دل کا فعل ہے، جب ایمان کے ساتھ جو عمل ہوا وہ اس کا جز بن گیا۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے۔ تو اب اس کے اندر تھوڑے سے یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ معرفت اللہ کی اور اس کے ساتھ جو علم رکھنا ہے یہ ایمان سے ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کا جو علم رکھنا ہے یہ ایمان سے ہے، یہ بات ٹھیک ہوگی۔ آگے امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ معرفت فعل القلبی، یہ دل کا عمل ہے۔ تو اس کے اوپر جو دلیل دی انہوں نے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کو دیکھتے تو دل میں تمنا ہوتی کہ ہم بھی یہ عمل کریں۔
تو زیادہ اس بار عمل سے یہ عمل زیادہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس عمل کے اوپر کس چیز نے رغبت دی ہے؟ یا رسول اللہ ہم زیادہ عمل کرنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں آپ تو بخشے ہوئے, آپ کے صدقے بخشے گئے, تو آپ کا تو معاملہ حضور ہو رہا ہے, ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا صحابہ کا نظریہ یہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی فرمایا نہیں نہیں تم میری طرح نہیں ہو. اچھا ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں نا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, سنتے پڑھتے تھے, حضور عبادت میں رہتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, وہ خجسی حضور ورگے تو نہیں ہے. یعنی اب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کام چھوڑنے کے لیے, عبادت چھوڑنے کے لیے. صحابہ یہ جملہ کر رہے تھے عبادات کو زیادہ کرنے کے لیے. اب دونوں میں فرق دیکھیں. تو یہ جو صحابہ کا جملہ تھا یہ اللہ کا قرب پانے کے لیے حضور کے سے محبت کا ایک واسطہ تھا کہ حضور آپ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا آپ کا, تو اللہ نے آپ کے صدقے کئیوں کو بخش دیا ہے, تو آپ کو تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان کا لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑتے اس لیے ہے حضور کی ذات کو دلیل بنا کر, بے مثل کہہ کر, دلیل بڑی کمال کی کر کے, تو کہا ہم حضور جیسے دن لہذا عمل چھوڑیں. تو یہ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانا ہے تو صحابہ کرام نے جس طرح مانا ہے اس طرح مانا جائے گا. ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا تو حکم دیا اعمال کا اس چیز کے ساتھ جس کی وہ ہمیشہ بیماری تھی, جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو انہوں نے عمل جو شروع کیا تو اس چیز کے ساتھ کیا کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھ رہے, مسلسل کر رہے. تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی طرح تو نہیں نا یا رسول اللہ, ہم آپ جیسے تو نہیں نا. یعنی عقیدہ بھی یہ سمجھ آ گیا ہم حضور جیسے نہیں. اور اگلی بات جو نظریہ ہے وہ عمل چھوڑنے کا نہیں, عمل کرنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غافر لکا آپ کے واسطے سے بخش دیا ما تقدم من ذنبک, آپ کے دامن سے جو چمٹے ہوئے ہیں ان کو جو پہلے گزرے, وما تاخرا اور جو بعد والے. یہ ذنب عربی میں دم ہوتی ہے نا, دم جو جانور کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے, تو دم جانور سے جدا تو نہیں نہ ہوتی, اور پیچھے ہوتی ہے, پیچھے ہوتی ہے اور چمٹی ہوتی ہے. تو یہ استعارہ لیا گیا میرے محبوب جو آپ کے دامن کرم کو چمٹی ہوئے ہیں نا, آپ کے واسطے سے ہم نے جو پہلے ہوئے جو بعد والے ہوئے سب کو بخش دیا ہے. بھائی یہاں بات یہ کی نہیں جا رہی کہ حضور کے گناہ معاذ اللہ یا حضور کے خلاف اولا کام. جب بات حضور کی ہے تو خلاف اولا کی, وہاں سب کچھ ہے یا اولا ہو اعلیٰ, آگے بات ہی ختم ہے. تو حضور والی حضور وہ خلاف اولا بات اتر ہے ہی نہیں ہے. وہاں تو جس کی نسبت ہوگی سارے اولا ہو گئے, وہاں کھوٹے سکے والی بات نہیں رہتی, سارے کھڑے ہی کھڑے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے, حتیٰ کہ جلال کو آپ کے چہرے سے پہچان لیا گیا. پھر آپ فرمان لگے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے اور جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ رہتا ہے. مولوی صاحب آسی اللہ کو چوکھا ڈر لیا. بھائی ہم اس کا معیار قرآن و حدیث سے دیکھ لیتے ہیں. جو زیادہ ڈرتا ہے وہ عبادت زیادہ کرتا ہے, وہ داڑھی رکھتا ہے, عبادات میں رہتا ہے. یہ تو نہیں ایک بندہ داڑھی مون, بڑی پرانی بات, وہ کہنے لگا بات ہوئی تو آپ کو کیا پتا مولویوں کو, آپ کا کبھی حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ بھائی داڑھی منڈے میں ہوگی, بڑی گل ہے بھائی. میں کہ یہ تم دلیل بنا کے بات کر رہے ہو کہ ہم عمل بھی نہیں کرتے اور داڑھی بھی منڈواتے ہیں, بات یہ چل رہی تھی. تم داڑھی ہونا تو نہیں ہوتا, تو میں کہ یہ دلیل بنا کے بات کر, یہ جھوٹ ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنی ہے کہ جس کو چاہے مل جائے. وہاں پر کیا کیا کرنا پڑتے ہیں. پیر میں شاہ جگہ بنا قربانی دینے کو چل پڑے پھر جا کے کام بنتا ہے. بڑے بڑے خواجہ غلام محمد جیسی شخصیت 40 سال کرے پھر جا کے وہ زیارت نصیب ہوتی ہیں. وہ ایسی باتیں نہیں ہیں. مقصد ہوتا ہے کہ ان کی کیفیت اگر ہے تو پھر وہ عبادت کرے گا, اگر وہ کیفیت نہیں تو عبادت کی طرف نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ بھائی. پھر اس کا مطلب داڑیاں ہم بھی منڈوا دیں معاذ اللہ, اگر دیدار مصطفیٰ ایسے نصیب ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. سارا رشوت کھائی, سود کٹھا کیا, آخر میں بڑی ساری محفل کرا لی,
नीचे लिखा आशिक मुस्तफा, लिखने से आशिक मुस्तफा नहीं बनते, उसके लिए माल नहीं देखा जाता, उसके लिए दिल देखा जाता है। फिर इसके अंदर एक इतराज ही आता है कि ये जो आया करीमा पेश की गई, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त फरमाता है जो तुम्हारे दिलों ने अमल कमाया है। और भाई ये तो आयमान के बारे में आयत है, आयमान कस्मों के बारे में, और आप इसको ईमान के बारे में फिट कर रहे हैं। आयमान के बारे आयत है और आप ईमान के बारे में फिट कर रहे हैं। तो जवाब इसका यह है कि यहां आयमान के साथ ये जो आयत पेश की गई ये बतरीके तशबीह है कि जिस तरह कस्मों का आयमान का मामला इंशा है और जो उमूर इंशाइया होते हैं उसके अंदर जो मामला दिल का आता है, दिल जो कमाता है अमल करता है वो मोतबर होता है। तो इस तरह ईमान, ये तशबीह देकर, इस तरह ईमान भी उसका भी एतबार वो मोतबर होता है कसमे कल्ब से, अमल से। लिहाजा ईमान के लिए अमल का होना जरूरी है। मकसूद ये बताना है जी। बाबुन मन करिहा अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन नार मिनल ईमान। क़ाल हदसना सुलेमान इब्न हर्ब क़ाल हदसना शुअबा अन क़तादा अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुम मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहु व मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बअदा इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु कमा यकरहु युल्क़ा फिन नार। बाब है कि जो शख्स कुफर में लौटने को नापसंद करे, जैसा कि उसे आग में डाला जाना नापसंद लगता है, ये बात भी ईमान से है। इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं अनस बिन मालिक से, मगर 3 चीजें हैं जिसमें ये पाई जाए तो उसमें ईमान की हलावत पाई जाती है, और जिसमें 3 चीजें पाई उसमें ईमान की हलावत पाई जाती है। हदीस पहले आ गई है कि जो अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसका रसूल बाकी चीजों से उससे सबसे ज्यादा महबूब हो जाए, और जिसने किसी बंदे से मोहब्बत की तो नहीं मोहब्बत करता मगर अल्लाह की रजा के लिए, और जो शख्स कुफर में लौटने को ऐसे नापसंद करे बाद इसके कि जब उसको अल्लाह ने आग से बचा लिया है, ऐसे नापसंद करे जैसे उसे आग में डाला जाना नापसंद है, इसी तरह वो बंदा वापस कुफर में लौटने को नापसंद करे तो ईमान का हिस्सा है, तो वो बंदा ईमान की हलावत को पा लेता है। मौला सल्ली व सल्लिम